مزار پر مانگنے والوں کی کیا بخشش نہیں ہوگی؟ کیا درگاہ یا مزاروں پر جا کر دعائیں مانگنے والے مسلمان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے؟ اگر ایسا ہے تو ان کی ہدایت کے لیے کیا کیا جائے؟ بنت حوا۔ اگر وہ مزاروں پہ جا کے مزار والے سے مانگتے ہیں تو پھر تو کافر ہیں، اگر بغیر توبہ کے چلے گئے تو پھر تو ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ اور اگر مزار پہ جا کے اللہ سے مانگتے ہیں تو اور یہ سمجھتے ہیں کہ مزاروں پہ جا کے جب اللہ سے مانگا جائے گا تو دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو یہ غلط نظریہ ہے۔ دعاؤں کے لیے مساجد ہیں، مزار پہ تو انسان عبرت کے لیے جائے، قبرستان مزار بھی نہیں بلکہ قبرستان پر انسان عبرت کے لیے جائے۔ تو اگر وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو پھر یہ عمل بدعت کہلائے گا، یعنی ہمیشہ جہنم میں نہیں بلکہ اس بدعت کی تائید کی وجہ سے ان کو سزا ملے گی۔ پھر جیسے دوسرے مسلمانوں کا حکم ہے کہ سزا کھانے کے بعد جنت میں جائیں گے، تو یہ بھی تو مزاروں پہ جو جا کے بدعتیں کر رہے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کے دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اس کے لیے اسپیشل مزاروں پہ جانا، کیونکہ وہاں بدعت کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس میں ٹھیک نہیں ہے جانا، تو بدعت کی تائید یا بدعت کا گناہ ہوگا لیکن مشرک نہیں ہو جاتے۔ مزارات اولیاء پر جانے کے حوالے سے بعض اوقات کنفیوژن رہتی ہے، تو چلیں احادیث کی روشنی میں یہ بھی سن لیں کہ اولیاء کرام کے مزارات پر جانا، قبرستان پر جانا یہ سنت ہے، اور یہ صحابہ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں امام بہقی کی روایت ہے کہ پیارے آقا ہر سال شہدائے احد کی مزارات پر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کا بھی یہ معمول تھا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص تو ایک اور بات فرماتے کہ ان حضرات کو سلام کرو جو تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ مزار پر مانگنے والوں کی کیا بخشش نہیں ہوگی؟ کیا درگاہ یا مزاروں پر جا کر دعائیں مانگنے والے مسلمان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے؟ اگر ایسا ہے تو ان کی ہدایت کے لیے کیا کیا جائے؟ بنت حوا۔ اگر وہ مزاروں پہ جا کے مزار والے سے مانگتے ہیں تو پھر تو کافر ہیں، اگر بغیر توبہ کے چلے گئے تو پھر تو ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ اور اگر مزار پہ جا کے اللہ سے مانگتے ہیں تو اور یہ سمجھتے ہیں کہ مزاروں پہ جا کے جب اللہ سے مانگا جائے گا تو دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو یہ غلط نظریہ ہے۔ دعاؤں کے لیے مساجد ہیں، مزار پہ تو انسان عبرت کے لیے جائے، قبرستان مزار بھی نہیں بلکہ قبرستان پر انسان عبرت کے لیے جائے۔ تو اگر وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو پھر یہ عمل بدعت کہلائے گا، یعنی ہمیشہ جہنم میں نہیں بلکہ اس بدعت کی تائید کی وجہ سے ان کو سزا ملے گی۔ پھر جیسے دوسرے مسلمانوں کا حکم ہے کہ سزا کھانے کے بعد جنت میں جائیں گے، تو یہ بھی تو مزاروں پہ جو جا کے بدعتیں کر رہے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کے دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اس کے لیے اسپیشل مزاروں پہ جانا، کیونکہ وہاں بدعت کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس میں ٹھیک نہیں ہے جانا، تو بدعت کی تائید یا بدعت کا گناہ ہوگا لیکن مشرک نہیں ہو جاتے۔ مزارات اولیاء پر جانے کے حوالے سے بعض اوقات کنفیوژن رہتی ہے، تو چلیں احادیث کی روشنی میں یہ بھی سن لیں کہ اولیاء کرام کے مزارات پر جانا، قبرستان پر جانا یہ سنت ہے، اور یہ صحابہ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں امام بہقی کی روایت ہے کہ پیارے آقا ہر سال شہدائے احد کی مزارات پر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کا بھی یہ معمول تھا۔